اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم۔ سورہ یونس سے ابتدا ہے۔ سورہ یونس یہ مکی سورت ہے۔ قرآن مجید کی سورتوں کی تقسیم کے اعتبار سے دو تقسیم ہیں۔ نمبر ایک، کچھ صورتیں مکی ہوتی ہیں اور کچھ صورتیں مدنی ہوتی ہیں۔ عموماً لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورت وہ ہے جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی صورت وہ ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی، حالانکہ راجح قول کے مطابق مکی صورت اس صورت کو کہتے ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور مدنی صورت اس صورت کو کہتے ہیں کہ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اگرچہ مکہ کے شہر میں نازل ہوئی، جیسے فتح مکہ کے وقت نازل ہوئی تو اگرچہ وہ مکہ میں ہوئی لیکن وہ مدنی کہلاتی ہے کیونکہ اس کا نزول ہجرت کے بعد ہوا ہے۔ تو یہ سورۃ یونس ہے، 109 آیتیں اور 11 رکوعات ہیں۔ اس سورت کا حاصل یہ ہے کہ اس سورت کے اندر 4 قسم کے مضامین سے بات کی جائے گی۔ نمبر ایک، توحید، اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، اللہ کے ایک ہونے کا وحدانیت کا عقیدہ، اس کو ثابت اس صورت میں کیا جائے گا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت اس صورت میں کیا جائے گا، اور چاہے وہ توحید ہو یا رسالت ہو، اس حوالے سے کافر کے مشرکین کے جو اشکالات تھے ضمن میں اس کے جوابات بھی ہیں۔ نمبر تین، قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا جائے گا، اور نمبر چار، آخرت یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جو زندگی ہے، اس کو پر جو کافر کے اعتراضات ہوتے تھے اس کا جواب بھی ہوگا اور اس کو ثابت بھی کیا جائے گا۔ ابتدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں ایسی کتاب کی جو پر حکمت ہے، یعنی اس قرآن کی آیتیں ہیں جو حق ہونے کی وجہ سے جاننے اور ماننے کے قابل ہیں۔ ابتدا الف لام را سے ہے۔ قرآن مجید کے اندر بعض مقامات کی ابتدا کے اندر، صورتوں کی ابتدا کے اندر حروف مقطعات آئے ہیں، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم را، حامیم، حامیم عین سین قاف، اس قسم کے جو الفاظ ہیں یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ راجح قول کے مطابق اس کا معنی، اس کا مفہوم اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی جو آیتیں ہیں، سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتاب اللہ کے اندر اترنے والی آیتوں کی 2 تقسیم فرمائی ہیں۔ نمبر ایک، آیت محکم۔ محکم اس آیت کو کہتے ہیں کہ جس کا معنی، مفہوم ہر شخص کو خود سمجھ میں آ سکتا ہے، چاہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی مفسر کی ضرورت پڑے، کسی کتاب کی ضرورت پڑے، یا وقتی طور پر خود ہی سمجھ میں آ جائے۔ جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، اتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ ادا کرو، جاہدوا فی اللہ حق جہادی، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ یہ آیتیں محکم ہیں۔ ان کے سمجھنے کے لیے کہ یہ لفظ کہ نماز قائم کرو، اس کی تشریحات، تفسیر اپنی جگہ، لیکن اس آیت کو سمجھنا محکم ہے، یعنی آسان ہے اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ دوسرا، اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، پھر فرمایا واخر متشابہات، کہ کچھ آیتیں اللہ تعالیٰ نے متشابہات اتاری ہیں۔ یہ متشابہات کیا ہے؟ یہ متشابہات قرآن مجید کے وہ الفاظ ہیں کہ جس کے معنی، مفہوم اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ جن کے علم کے اندر رسوخ ہے، جن کے علم پختہ ہیں، جو قرآن مجید کے علم کے ماہر ہیں، وہ ان متشابہ آیات کے مفہوم اور سمجھنے کی بحث میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ عالم، اس کا معنی اللہ جانتا ہے۔ گویا سورت کی ابتدا کے اندر ہی اللہ جل شانہ نے فرما دیا کہ تمہارا علم، تمہاری حکمتیں سب اپنی جگہ پر، لیکن پہلا لفظ الف لام را، قرآن مجید کی ابتدا الف لام میم، اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ قرآن مجید میں جو علم
اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے وہ کوئی عام علم نہیں ہے، بلکہ یہ وہ علم ہے کہ جس کے اندر جب ہم سب کی عقل ختم ہوتی ہے تو وہاں سے وحی کا علم شروع ہوتا ہے۔ ورنہ اگر ہمیں اتنی آسانی سے سمجھ میں آتا ہوتا تو الف لام میم کا مطلب بتا دیں، الف لام میم کا ترجمہ بتا دیں، الف لام میم کا مفہوم سمجھا دیں، لیکن الف لام میم کا مفہوم تمام مفسرین اس کے اندر اتفاق کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ اس کا معنی اور ترجمہ یہی رکھا جائے کہ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کا معنی اور مفہوم بہتر جانتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر اور بھی ایسی متشابہ آیتیں موجود ہیں، جیسے کہ اس کی اگلی آیت نمبر 3 کے اندر عرش والی آیت آ رہی ہے، اس کے معنی مفہوم کے بارے میں بھی علماء نے لکھا ہے متشابہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم بھی اللہ جانتا ہے۔ ایک کچے دماغ کے شخص کے ذہن میں اشکال آ سکتا ہے کہ جب اس کے معنی اور مفہوم اللہ جانتے ہیں تو قرآن میں اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ آ سکتا ہے ذہن کے اندر۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے، مثال جو بڑا ہوتا ہے، وہ ہر راز اپنے مینیجر کو اور ملازم کو نہیں بتا دیا کرتا۔ اچھا کھانا بنانے والا ہمیشہ اپنے کھانے کی اچھی گر اور اس کی اجزاء ترکیبیہ سارے کے سارے اپنے ملازم کو نہیں بتا دیا کرتا۔ یہ قرآن مجید تو علم و حکمت کی کتاب ہے، اس کے اندر اللہ نے کچھ اسرار و رموز رکھے ہیں، کچھ راز رکھے ہیں کہ جن کے معنی صرف اللہ کے سپرد، اللہ کیا کسی نبی کو بھی اس کے معنی نہیں پتا۔ چنانچہ اللہ نے سورہ آل عمران میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، یہاں پر وقف لازم ہے کہ اللہ اس کے معنی اور مفہوم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور وہ لوگ جن کے علم کے اندر پختگی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا بھی کل من عند ربنا، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے، ہم اس کے مفہوم کے اندر نہیں پڑھتے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بعض مفسرین نے اس کے مفہوم کے اندر، جیسے الف لام میم کا لفظ ہے جو سورہ بقرہ کی ابتدا کے اندر ہے، اس کے اپنے اپنے اسرار اور رموز بتائیں کہ الف سے اللہ، لام سے جبرائیل کا آخر، میم سے محمد کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کے واسطے سے حضرت محمد پر یہ قرآن اتارا۔ اس قسم کے الگ الگ معانی، اسرار اور رموز بتائے گئے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم اللہ جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا ہی سر من اسرار اللہ تعالی، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے جسے اللہ نے کسی کو نہیں بتایا۔ اور بعض علماء کے نزدیک اس کے معنی مفہوم اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے اور کسی امت کو نہیں بتائے گئے، اور بعض علماء نے اس کے اندر اور لوگوں کا استثناء کیا ہے، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا جمہور مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم اللہ کو پتہ ہے۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں پکی کتاب کی، یعنی یہ آیتیں ایسی مضبوط ہیں جس کی ہر بات پکی ہے۔ الفاظ اس لیے کہ ہمیشہ تبدیلی سے پاک رہیں گے، اور اس کا علم تمام تر عقل اور حکمت کے موافق ہے۔ اور ایسا کیوں نہیں ہو جب اتارنے والا خود اللہ ہے اس کتاب کا، تو اللہ اتارنے والا تو جو اس کی کتاب ہے وہ پکی ہوگی، پر حکمت ہوگی، حق ہونے کی وجہ سے جاننے اور ماننے کے قابل ہوگی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایک مرد انہی میں سے اتارا، اسی پر وحی اتاری، ان انذر الناس، کہ نبی آپ لوگوں کو ڈرائیے، کس سے؟ جہنم سے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق، کہ ان کو پورا پورا مرتبہ ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان کے اوحینا، ہم نے وحی اتاری، الی رجل منہم، انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کیا اتاری، ان کے، انذر الناس، اے نبی آپ لوگوں کو ڈرا دیجئے، وبشر، اور خوشخبری سنائیے ان لوگوں کو، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، ان لہم قدم صدق، کہ ان کو بڑا رتبہ ملے گا، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وحی اتری انہی کافروں میں سے، انہی عرب میں سے ایک شخص کے اوپر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ انہی جیسا انسان ہے، اور انہی انسانوں کے درمیان ایک شخص پر اتری، حالانکہ وہ بارہا کہتے تھے کہ کسی فرشتے کو اتارتے، تو اللہ نے اس کا جواب قرآن میں یہ دیا کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو وہ کہتے کہ ہم میں سے کیوں نہیں اتارا،
ہم میں سے ایک بندے پر وحی اتارنی چاہیے تھی تاکہ ہم اس کے مزاج کو دیکھ سکیں، اس کے معیار کو جان سکیں۔ اور اب اللہ فرما رہے انہی لوگوں میں سے، عربوں میں سے ایک آدمی کو چنا اور اس پر ہم نے وحی اتاری۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ قال الکافرون، یہ کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو کھلا جادوگر ہے۔ جب کسی کو کوئی چیز ماننی نہیں ہوتی تو وہ اس پر اعتراضات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تحفظات کا اظہار کرتا ہے۔ اور جو مومن ایمان لانے والا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، ہر صورت میں ماننا ہے۔ اور جس کو اللہ پر، اس کے رسول پر اعتماد نہیں ہوتا، وہ ہر معاملے کے اندر اعتراض کرتا ہے کہ یہ کیوں ہے، یہ کیسے ہے، ایسا کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ یہ ایمان نام ہی اس بات کا ہے۔ ایمان بالغیب کا مطلب یہ ہے عقل میں آئے نہ آئے، اللہ کا حکم ہے، اس کو مان لیا جائے۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ان مکہ کے لوگوں میں سے ایک شخص کے پاس وحی اتاری، ان انذر الناس، کہ عام طور پر آپ سب آدمیوں کو اللہ کے احکام کی خلاف کرنے پر ڈرائیے، وبشر الذین آمنوا، اور خوشخبری سنا دیجئے ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے رب کے پاس پہنچ کر ان کو اس کا پورا مرتبہ ملے گا۔ یہ مت سمجھے ایمان والے کہ ادھر ایمان لے آئے اور ادھر دنیا اچھی ہو گئی۔ ممکن ہے ایمان لانے کے بعد آزمائشیں بھی آئیں، مصیبتیں بھی آئیں، سب برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اللہ فرما رہا ہے بدلہ ملے گا بہترین، بڑا رتبہ، بڑا مرتبہ ملے گا، لیکن عند ربہم، اللہ کے ہاں ملے گا۔ ممکن ہے انسان ہے مسلمان پر دنیا میں آزمائشوں کے انبار آئیں، تکالیف کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، لیکن اللہ کے ہاں رتبہ ضرور ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ قال الکافرون، لیکن یہ بات سن کر کافر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، یہ تو واضح جادو ہے۔ ساحر جادوگر کو کہتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نبی جادوگر ہے۔ آپ سوچیے، ہم تو چھوٹی چھوٹی تنقیدیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں، منفی رویے ہمارے اوپر ہوتے ہیں، ہم دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی، نبیوں کے سردار، تمام انبیاء کے جد امجد، تمام انبیاء کے سردار، اللہ کے سب سے محبوب، ان کے اوپر کیا کیا تنقیدیں ہوئی ہیں، کیا کیا منفی رویے ان پر استعمال ہوئے ہیں، لیکن کیا ہوا؟ دنیا کے اندر تو چاہے آپ دیندار ہیں، بدکار ہیں، بلکہ دیندار ہیں تو زیادہ آزمائش ہے، زیادہ تنقیدیں آئیں گی، لیکن اصل یہ ہے کہ برداشت کریں۔ کہ جب نبی برداشت کر رہا ہے، نبی پر اتنی غلط بات اور غلط بہتان تراشیاں، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے، کافر کہتے تھے کہ جادوگر ہے۔ کیسا کیسا جادوگر ہے کہ قرآن مجید اتار کر لے آئے۔ ان ربکم، اب پیچھے قرآن اور رسالت کا ذکر تھا، میں نے سورت کی ابتدا میں بتایا تھا کہ اس کے اندر جو مضامین کا ذکر ہوگا، تو پیچھے آیتوں کے اندر قرآن اور رسالت کا ذکر تھا، اب توحید کا بیان ہے۔ ان ربکم، بلا شبہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، جس نے بنائے آسمان اور زمین، فی ستۃ ایام، 6 دن کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر، یدبر، اللہ تدبیر کرتا ہے، الامر، ہر کام کی، ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا، سفارشی نہیں ہے بغیر اللہ کی اجازت کے۔ ذالکم اللہ ربکم، ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے، فاعبدوہ، لہذا اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ افلا تذکرون، اتنے دلائل سننے کے بعد کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ اللہ نے آسمان اور زمین 6 دن کے اندر بنائے، تو آسمان اور زمین جب بنے تو یقیناً اس وقت تو نہ چاند تھا نہ سورج تھا، تو یہ دنوں کی تعیین کیسے ہوئی کہ 6 دن میں بنے؟ کیونکہ دن کی تعیین تو سورج سے اور چاند سے ہو رہی ہے اسباب کے درجے میں، تو اس وقت تو سورج چاند تھے ہی نہیں، کیونکہ آسمان اور زمین نہیں بنے تھے، سورج چاند تو بعد میں بنے، تو دن کی تعیین کیسے ہوئی؟ تو مفسرین فرماتے ہیں یعنی اتنے وقت کے اندر جو 6 دن کے برابر تھا، اللہ نے آسمان اور زمین اتنے وقت کے اندر بنایا جو 6 دن کے برابر تھا، تو تقریباً
آج کل کے زمانے کے حساب سے 6 دن کے برابر جو وقت ہے اس کے اندر لگایا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، جتنے تمہارے نزدیک 1000 سال ہیں اتنے اللہ کے یہاں ایک دن ہے. 1000 سال اور ایک دن، ہمارے 1000 سال انسانوں کے اور اللہ کے یہاں ایک دن، گویا یہ 6000 سال ہو گئے. 6000 سال کے اندر اللہ نے زمین اور آسمان تیار کیے. 2 جوابات ہو گئے. یہ جواب اس بات کا دیا جا رہا ہے کہ دن وغیرہ تو اس وقت بنے ہی نہیں تھے، تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ 6 دن کے اندر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے؟ تو پہلا جواب یہ دیا گیا کہ گویا 6 دن جتنا وقت تھا اس وقت کے اندر اللہ نے بنائے. دوسرا جواب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ دیا گیا کہ 6 ایام کا مطلب اللہ کے نزدیک چونکہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، تو گویا 6 دن کا مطلب 6000 سال کے اندر اللہ نے آسمان اور زمین بنائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ دن تو دنیا کے ہیں، جب آسمان اور زمین بن رہے تھے اس سے پہلے دنوں کا اپنا وجود تھا، لیکن وہ دن کا یہ والا وجود نہیں تھا جو ہمارے سامنے. اس وقت دنوں کا اپنا وجود تھا جس دنوں کو عالم رویا کہا جاتا ہے، یعنی جو اوپر کی دنیا کے دن تھے. ضروری تو نہیں ہے دنیا تو ہماری ایک ہے، ایسی کتنی دنیا اور کتنے سیارے آسمانوں اور زمین کے اندر گھوم رہے ہیں. تو اس وقت جو عالم ہے، اللہ کا جو عالم ہے، اوپر کی دنیا کا جو عالم ہے، اس کے اندر جو دن ہے اس کے مطابق اللہ نے 6 دن کے اندر آسمان اور زمین بنائے. کچے ذہن کا جو شخص ہے اس کے دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ہم نے تو اللہ کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اللہ کو کسی چیز کا کام کرنا ہو، حکم کرنا ہو تو انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. اللہ تو کن کہتا ہے، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اور ادھر قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے 6 دن کے اندر بنایا. حالانکہ ہم نے تو سنا ہے کہ اللہ تو کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتی ہے، ادھر 6 دن لگ گئے. تو بات تو یہی ہے کہ اللہ جب کسی چیز کو بنانے کا یا تخلیق کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اصل تو یہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے. اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کو کن کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسانی دماغ کو سمجھانے کے لیے کن کے لفظ سے کم کوئی لفظ دنیا میں تھا نہیں، تو اس لیے ایک لفظ کن کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اندر اپنی شان کے مطابق کسی چیز کو بنانا چاہے تو بس اتنا ہی ہے جیسے انسان یہ سمجھے کہ ہو جا فیکون، اور اللہ کے سامنے وہ چیز ہو جاتی ہے. جب اس طرح ہے تو اللہ نے 6 دن کیوں لگایا آسمان اور زمین بنانے کے؟ دراصل مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود تھا، مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ اللہ تعالیٰ قادر تو اس بات پر تھا کہ ایک جھٹکے میں ساری مخلوق کو پیدا کر دے، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ آہستہ آہستہ پیدا ہو تاکہ مجھے اور آپ کو یہ سبق ہو کہ ہر کام سوچ سمجھ کر، ہر کام تحمل مزاجی کے ساتھ، ہر کام بردباری کے ساتھ کیا جائے. اگر ہماری سوچ اس وقت یہ ہے کہ بس جو میں چاہوں وہ ہو جائے، دنیا کے سارے مسائل کی جڑ اور بنیاد یہ ہے کہ ہر بڑا چاہ رہا ہے کہ چھوٹے سے جو اس کی چاہت ہو چھوٹا اس کو فوراً مان لے. استاد کی یہ چاہت ہے کہ شاگرد کو جو بولوں وہ ہو جائے، باپ کی یہ چاہت ہے کہ بیٹے سے جو کہوں وہ ہو جائے، ماں کی یہ چاہت ہے کہ میں بیٹی سے ایک جملہ کہوں بیٹی فوراً وہ کام کر دے، بھائی کی یہ چاہت ہے کہ میں بہن سے ایک کام کہوں فوراً وہ کام ہو جائے. ہم میں سے ہر شخص کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور مسائل کی بنیاد یہی ہے کہ ہم چٹ منگنی اور پٹ بیا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز بس آنن فانن فوراً وجود میں آ جائے. میرے بھائی، جب اللہ نے اتنا بڑا آسمان اور زمین بنایا اور جب اللہ اس بات پر قادر تھا کہ فوراً بنا دیتا، لیکن اللہ نے 6 دن لگائے تاکہ مجھے اور آپ کو یہ سبق ملے کہ تم دنیا کے اندر جا رہے ہو، دنیا کے اندر سارے کام ایسے نہیں ہو جائیں گے. ہر کام کے اندر اسباب کو اختیار کرنا ہوگا، ہر کام کے اندر تسلی رکھنی ہوگی، ہر کام کے اندر تحمل مزاجی رکھنی ہوگی، ہر کام کے اندر آہستگی سے اس کام کو پرکھنا ہوگا، بردباری رکھنی ہوگی، پھر وہ کام وجود میں آئے گا. کاروبار انسان چاہتا ہے بس آج کاروبار کروں راتوں رات میں ارب پتی ہو جاؤں. ملازمت پیشہ شخص چاہ رہا ہے راتوں رات میری آمدنی میں وہ ترقی ہو جائے کہ میں کہاں سے کہاں نکل جاؤں.
یہ سارے مسائل کی جڑ اور بنیاد ہے۔ دنیا کے ہر کام اللہ نے حکمت سے رکھے ہیں، اسباب کو اختیار کرتے جائیے، تحمل رکھیے، صبر رکھیے، تسلی کا سامان اور دلوں کے اندر حوصلے کی ریک اور روایت جو دنیا کا حصہ ہے اس کو برقرار رکھیے، آہستہ آہستہ دنیا کے سارے کام ہو جائیں گے۔ جب اللہ نے ہمارے آسمان اور زمین بنانے کے لیے مجھے اور آپ کو سبق دیا کہ چاہے تو فوراً بنا لے، لیکن حکمت نے اللہ کا یہ تقاضا کیا کہ بندوں کو سبق ملے کہ اللہ قدرت کے باوجود جس طریقے سے حکمت سے کام کر رہا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی کام میں مجھے اور آپ کو قدرت ہے تو فوراً نتیجہ طلب نہیں کریں کہ بس آج چاہیں اور نتیجہ مل جائے، نہیں، ہر کام سوچ سمجھ کر کریں۔ ان ربکم، بلا شبہ تمہارا پالنے والا اللہ ہے، الذی خلق السماوات، جس نے بنایا آسمان، والارض، اور زمین، فی 6 ایام، 6 دن میں، ثم استوى علی العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر۔ بعض حضرات نے اس کا ترجمہ کیا پھر اللہ جلوہ افروز ہوا عرش پر، اور بعض حضرات نے فرمایا پھر اللہ نے عرش پر توجہ کی۔ کوئی بھی ترجمہ لے لیا جائے، دل میں یہ بات آ سکتی ہے کہ ایک شخص توجہ کرتا ہے، قائم ہوتا ہے، جلوہ افروز ہوتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف دلالت ہے کہ پہلے اس کی نظر اس پہ نہیں تھی۔ حالانکہ اللہ کے بارے میں تو اللہ کی نظر ہر جگہ ہے، اللہ کا علم ہر جگہ ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ ہے۔ حالانکہ قرآن کہہ رہے ثم استوى علی العرش، پھر اللہ قائم ہوا عرش پر، تو اس کا مطلب پہلے اللہ عرش پر نہیں تھا۔ اس قسم کی بات کا جواب دینے کے لیے وہی جواب ہے جو تقریباً جمہور مفسرین نے فرمایا کہ اللہ اعلم بمرادہ، کہ اس کا علم اور اس کا صحیح معنی، اس کا صحیح مفہوم یہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں، یہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ متوجہ ہوا عرش پر۔ بعض حضرات نے جو اس کا ترجمہ قائم سے کیا ہے تو اس کے اندر یہ بات سمجھانی مقصود ہے کہ جیسے عام شخص کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ شخص تخت نشین ہوا، بادشاہت ملی اور اس کو وہ شخص تخت نشین ہوا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تخت پر جا کر بیٹھا ہو، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ گویا اس نے اس زمین کے اس حصے کے جس جگہ پر اس کو بادشاہت حاصل ہے، وہاں کے سارے قدرت کے، وہاں کے سارے بادشاہت کے انتظامات اور تصرفات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ اسی طریقے سے یہاں پر ترجمہ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر متوجہ ہوا، پھر اللہ عرش پر قائم ہوا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ استواء علی العرش کے معنی کیا ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایمان لانا تو اس آیت پر واجب ہے، لیکن اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اور اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے وہ اللہ کے علم کے اندر ہے، اس کے اندر ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ اب متاخرین ہیں، مفسرین، وہ انہوں نے اس کا ترجمہ ایسا مناسب سا کر دیا کہ اس پر زیادہ اشکال نہیں ہو سکتا کہ پھر اللہ عرش پر قائم ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ عرش پر قائم ہوا، یہ نہیں کہ پہلے نہیں تھا، بلکہ پہلے بھی تھا، لیکن ثم استوى علی العرش، یوں کہ پھر اللہ جلوہ افروز ہوا عرش پر۔ یدبر الامر، تمام مخلوق کے تمام کاموں کی تدبیر اسی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ ایک وہ تدبیر ہے جو میں اور آپ کرتے ہیں، کبھی اونچ کبھی نیچ، کبھی ہم نے سارے معاملات صحیح کر لیا، آخر میں کچھ مسئلہ ہو گیا، لیکن اللہ کی جو قدرت اور توحید ہے وہ اللہ فرما رہے یدبر الامر، اللہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنی، دنیا میں کہیں پھنس گئے تو کہیں پیسہ لگا لیں گے، کوئی سورس لگا لیں گے، میں فلانا چودھری ہوں، میں فلانا وڈیرا ہوں، میں سائیں صاحب کا بیٹا ہوں۔ قیامت کے دن کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا، نہ پیسہ کام آئے گا، نہ دوستی کام آئے گی، نہ کوئی سورس اور سفارش کام آئے گی۔ اللہ کا واضح اعلان ہے، ما من شفیع الا من بعد، کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، الا من بعد اذنی، مگر اللہ کی اجازت کے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ تمہارا پالنے والا ہے، فاعبدوہ، لہذا اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، یعنی دھیان کرو کہ ایسے رب جس کی صفات یہ بیان ہو رہی ہیں، دوسرا کون ہے جس کی بندگی اور پرستش کی جا سکے۔ لیکن اگر تم پھر بھی اللہ کو نہیں مانتے تو تمہاری کیسی جرت ہے
کہ اللہ کے خالق و مالک کے شہنشاہ مطلق کے اس پیغام کو جھٹلانے لگو. افلا تذکرون، تم دھیان نہیں کرتے، تم پھر بھی سمجھتے نہیں ہو. الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا اور پکا وعدہ ہے. ایک دفعہ دوبارہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں. الف لام را، اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد، معنی اور مفہوم بہتر جانتا ہے. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ جو آیتیں آگے آ رہی ہیں یہ پر حکمت کتاب یعنی قرآن مجید کی آیتیں ہیں. اکانا، کیا ہوا، للناس عجبا، لوگوں کو تعجب، ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ان مکہ کے لوگوں کو اس بات سے تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے پاس جو کہ انسان ہے وہی بھیج دی. اور اس وحی کا خلاصہ یہ ہے انذر الناس، کہ عام طور پر سب آدمیوں کو اللہ کے حکم کے خلاف کرنے پر ڈرائیے. وبشر الذین آمنوا، اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنا دیجئے. ان لهم قدم صدق عند ربهم، کہ ان کو ان کے رب کے پاس پہنچ کر پورا مرتبہ ملے گا. قال الکافرون، لیکن کافر یہ بات سن کر کہنے لگے ان ھذا لساحر مبین، کافروں کو اتنا تعجب ہوا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کر کے کہنے لگے یہ شخص تو بلا شبہ صریح جادوگر ہے، نبی نہیں ہے. ان کے نزدیک وہ سمجھ رہے تھے کہ نبوت انسان کے لیے ہو نہیں سکتی، یہ بھی مشرکین کی ایک جہالت تھی. ان ربکم اللہ، بلا شبہ تمہارا رب حقیقی اللہ ہے. الذی، جس نے خلق السماوات والارض، بنایا آسمانوں کو اور زمین کو. فی ستۃ ایام، 6 دن میں. ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر قائم اور جلوہ فرما ہوا. یدبر الامر، اللہ ہر کام کی مناسب تدبیر کرتا ہے. ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا سفارش نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو. ذالکم اللہ ربکم، بس یہ اللہ، ایسا اللہ تمہارا رب حقیقی ہے. فاعبدوا، لہذا تم اس کی بات مانو، عبادت کرو. افلا تذکرون، کیا اتنے دلائل سننے کے بعد تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ باقی انشاءاللہ اگلے دن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام